السلام علیکم۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ ناظرین محترم، محرم حرام کا مہینہ شروع ہو گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری ریگزار کربلا پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء اور انصار کے ساتھ وہ بے مثال قربانی دی کہ جس کے بارے میں دبیر سیتا پوری نے کہا، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا۔ ہم ان ایام اعزاں میں اسی شہید اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سال ہمارے اس پروگرام میں زندہ ہے کربلا میں ایک منفرد و ممتاز شخصیت، میں شکر گزار تہ دل سے ہوں، ملت اسلامیہ کا ایک منفرد اسکالر علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی۔ سرکار السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا پہلا سوال جو ہمارے ناظرین کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اگر کربلا کے واقعے کو اس کے تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں، یعنی کربلا کے واقعے ہونے سے پہلے کربلا کہاں تھی، تو میں چاہوں گا یہاں سے گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اس قومی رسانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم ہر سال کی طرح اس فورم پر، اور اس نے کیونکہ ہمیشہ اقدار اور تہذیب کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں صف اول کے مجاہد کے طور پہ رکھی، تو آگوں کربلا اور تاریخی پس منظر۔ کربلا کا تاریخی پس منظر وہی ہے کہ جو ہدایت کا پس منظر ہے، رہنمائی کا پس منظر ہے، رشد کا، بصیرت کا پس منظر ہے۔ صرف قائد اعظم نے 2 قومی نظریوں پہ پاکستان کو نہیں بنایا، بلکہ اسلام اللہ نے پوری کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے۔ واہ واہ۔ ایک قومی نظریہ شجرہ طیبہ ہے اور ایک قومی نظریہ شجرہ خبیثہ ہے۔ ایک آیات محکمات اور ایک آیات متشابہات، ایک حسینیت ہے اور ایک یزیدیت ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ واہ۔ وہ جو ایک ہدایت کا پس منظر ہے، وہ جو تاریخ در حقیقت ہدایت کی تاریخ ہے، اس میں یا خود اقبال پھر کہتے ہیں کہ حدیث عشق 2 بابست کربلا و دمشق، کہ حسین رقم کر دی گرے زینب۔ تو در حقیقت مقام شبیری ایک ذمہ داری کا مقام اور ذمہ داری کا ایک منصب ہے، جس پر انبیاء کرام کو وہ مقام اللہ نے فائز کیا، اور پھر وہ سلسلہ، وہ تسلسل، یہاں تک کہ وہ جلوہ سامنے آیا جس مقام کے حامل شخصیات فائز ہوتے رہے، وہ جلوہ سامنے آیا۔ اس جلوے کو کربلا کا واقعہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس پہ بات ہو۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہمارے ناظرین بھی آپ کے ساتھ ساتھ، جید اور پرانے علماء کرام اسے مارکہ حق و باطل کہتے تھے، جی بالکل، اب نہیں کہتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں آج دوبارہ۔ اچھا، آج ہم یہ چاہتے ہیں جس کو جی مارکہ حق و باطل، یعنی وہ جو جس کو ہم نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کہا، وہ حق اور باطل کا ایک بالکل واضح ہے۔ جی واضح۔ یہ جو کربلا کے واقعے کا پس منظر ہے، وہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک نظریہ، ایک تھیوری، ایک مضمون اور ایک نظام پیش کیا، جسے ہم اسلام کہتے ہیں اور ہم سب اس کے پیروکار ہیں، وہ در حقیقت ایک شفا بخش دوا ہے، جسے حضرت جعفر طیار نے بھی حبشہ میں جب تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے، ہجرت فرمائی، تو آپ نے نجاشی کے دربار میں جو اسلام کا تعارف کروایا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام ایک شفا بخش دوا کا نام ہے، اور شفا بخش دوا در حقیقت امت کو، بلکہ انسانیت کو، ہم تو تنگ نظری کا بعض اوقات شکار ہو کے امت کی زیادہ بات کر جاتے ہیں، یہ دوا تو سب انسانوں کے لیے آئی تھی، اور جو اس دوا سے جو ہے شفا یاب ہوتا گیا، وہ مسلمان کہلایا، مومن کہلایا، پھر متقی کہلایا، پھر مجاہد کہلایا، اور پھر درجہ شہادت پر اور فوز و فلاح تک پہنچ گیا۔ تو کربلا کا پس منظر میں تھوڑا سا اس انداز سے بھی لیتا ہوں کہ سورہ مبارکہ صافات میں جو حضرت ابراہیم کی قربانی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم نے دی، اور کیا آزمائش دی، ہم شاید آئندہ کے پروگراموں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو شاید اس موضوع پہ بھی بات ہو۔
اور اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ امت قرآن کو کربلا کے ساتھ اور کربلا کو قرآن کے ساتھ جب جوڑ کر دیکھے گی تو بہت اچھا لگے گا انہیں۔ تو وہ جو حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، جسے بلاء المبین، کھلی آزمائش اللہ نے کہا ہے، روشن آزمائش، اور پھر کہا سلام علی ابراہیم، اتنی بڑی آزمائش دینے والے پہ سلام اللہ نے بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ فرمایا نا اللہ نے، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے۔ جسے اقبال نہیں، خود کیا کروں کہ مجھے آغاز میں یہ اقبال بہت یاد آ رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ یہ جو بے کے نیچے کا نقطہ ہے وہ بابا علی ہیں، اور قرآن میں ذبح عظیم جو ذکر آیا ہے وہ پسر یعنی حسین ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم کی قربانی، اس وقت تک حضرت ابراہیم کی قربانی سے امت کو ہدایت ملنی تھی، لیکن اب ایک دور آئے گا کہ جس میں ایک بڑی قربانی جو ابراہیم ہی دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی قربانی دیں گے، اسی کو بدلا جائے گا ذبح عظیم سے۔ کیونکہ اولاد بھی حضرت ابراہیم کی ہے، صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے۔ جی وہی اسی یہ جو کربلا کا پس منظر ہے، یہ حضرت ابراہیم کی قربانی سے ہم ضرور جوڑیں گے اس کو۔ اور پھر جب کربلا کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں حضرت اسماعیل کی قربانی ہے، اور یہاں امام حسین نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، ذبح عظیم۔ نبی مکرم چونکہ ہدایت کا سرچشمہ اور سب کچھ آپ کے نام اور بطفیل مصطفی اللہ نے پوری کائنات کو نوازا ہے، وہ جو آپ کا پیغام، وہ جو آپ کی شریعت، وہ جو قرآن، وہ جو آپ کی ہدایت، اس کی مضبوطی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اللہ ہی کو کوئی انتظام کرنا تھا، اور وہ انتظام امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے کہ کیا کیا جائے۔ یعنی ہم اگر اپنے اینک سے دیکھیں، کیا کیا جائے کہ نظریہ مضبوط ہو جائے، اس کی ضمانت فراہم ہو جائے، اس کا تحفظ یقینی ہو جائے کہ اب یہ نظریہ مٹنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک قائم ہو جائے، وہ جاری رہے، قائم رہے، اور ہر دور میں اس کے ذریعے۔ لہٰذا نبی مکرم نے جو فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، میں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا اگر ہم خلاصہ کریں اور سمجھانا چاہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، تو اسلام اقدار اور تہذیب کا مجموعہ ہے، اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ اگر نبی چاہتے تو فرما دیتے کہ میں نمازیں پڑھوانے کے لیے آیا ہوں، روزے رکھوانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو کمال پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے اخلاقیات کو کمالات تک پہنچانے کے لیے۔ تو اخلاقیات کا مسئلہ تو جھوٹ تو ہر قوم میں برا ہے، سچ ہر قوم میں اچھی بات ہے، ہندو مسلم غیر مسلم کوئی نہیں کہے گا کہ سچ بری بات ہے، سب کہیں گے سچ اچھی بات ہے۔ تو وہ جو اخلاقیات ہیں، اور کربلا در حقیقت اقدار کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ اور آپ تاریخ اقدار تو مسلم پائیں گے، مگر تاریخ اقتدار کو مسلم نہیں پائیں گے۔ اقتدار آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، مگر اقدار جس کے پاس ہوں گے اسی کی حاکمیت رہے گی۔ وہ ٹوٹے جھلنگے پہ بیٹھا ہو، پھٹے بوریے پہ بیٹھا ہو، مگر اس کے اخلاقیات اگر اچھے ہیں تو وہی حاکم ہے، وہی دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اسلام کی روح ہے کربلا۔ جی، اسلام کی کیونکہ اخلاقیات کے لیے سرکار کی بعثت ہے، تو کربلا ان تمام اخلاقیات جو سرکار کی سیرت طیبہ میں ہمیں جا بجا ملتے ہیں، اور ایک ایک لمحہ آپ کی سنت کو ہم یاد رکھتے ہیں، وہ اخلاقیات در حقیقت سنت ہیں، اس کی جو حفاظت ہے وہ بنام کربلا ہے۔ یعنی کربلا نے نبی کی سیرت کو، جو اخلاقیات، یعنی اگر ہم جیسا آپ نے فرمایا کہ صرف ہمارے سننے والے مسلمان ہی نہیں ہیں اور کسی خاص فرقے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر ہمارے غیر مسلم برادری بھی رہتی ہے، اور پھر ہمارا یہ پروگرام تو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو یقیناً وہ جو نبی کی سیرت میں اخلاقیات کا غلبہ ہے، غالب ہے، اس کے تحفظ کو کربلا کہتے ہیں۔ خلق عظیم۔ جی، یہ آپ دیکھیں نا کربلا میں کیا اچھا جملہ ہے، اس کے تحفظ کا نام حسین ہے۔ جی، خلق عظیم کے تحفظ کا نام۔ جی، یہ جو ہر رشتے کو لے کر آئے گئے نا کربلا میں، حضرت بہن وہاں ہیں، بھانجے وہاں ہیں، بھانجے وہاں ہیں، بھائی وہاں ہیں، بھتیجے وہاں ہیں، اولاد وہاں ہیں، اور پھر دوستوں میں، اور پھر گھر میں ہر شخص کے تھوڑا بہت بھی جس کی اللہ نے کوئی حیثیت دی ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ہیلپرز ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، وہاں کنیز بھی آپ کے ساتھ ہیں، غلام بھی موجود ہیں، غلام بھی وہاں موجود ہیں، اور پھر بچپن کے دوست بھی وہاں موجود ہیں۔
اور پھر مسیحی قبیلے کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، اور حضرت باب قلبی عیسائی فیملی پس منظر ان کا مسیحی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اور یا کچھ اور ہندوستانی کتابوں میں ملتا ہے کہ ہندوستان سے بھی جو یہ حسینی برہمن ہیں، ان کے جو بڑے وہاں پہنچے اور پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اور اس کے بعد پھر اب انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ قرار دیا ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کو۔ تو آج اگر ہندو کربلا کی یاد منا رہا ہے، اگر آج مسیحی امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، تو حسین کسی کی ملکیت اور میراث نہیں ہے، بلکہ ہر زندہ ضمیر اور ہر بیدار دماغ حسین حسین بولے گا۔ سرکار بہت تیزی کے ساتھ منزلیں طے کر رہے ہیں، ہم آگے جو گفتگو کریں گے اس پہ یہ سارے موضوعات آئیں گے۔ ابھی ہم پس منظر میں تھوڑا سا اور جاتے ہیں، کیا ہم کربلا کو تاریخ کے ساتھ ساتھ سیاسی پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں؟ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس موضوع کی طرف بات کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، نبی مکرم کی حیات طیبہ میں جتنا اہتمام سرکار نے اپنی اہل بیت کی معرفت کے لیے، عظمت کے باب میں، ان کی جو فضیلتیں ہیں ان کے بیان میں، بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ نبی نے ذکر کیا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے بابا کا ذکر کیا ہے، اور کوئی ایسا موقع فروگزاشت نہیں رہا، نہیں چھوڑا، نہیں رکھا کہ جس میں آپ نے اپنے اہل بیت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ کوئی مقام، چاہے گھر ہو، مسجد ہو، میدان ہو، اور بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آپ تلاش میں ہوتے تھے کہ کبھی بات آئے تو میں علی کی بات کروں۔ تو وہ جو ایک مضبوط خانوادہ اور ایک نظام کہیے، یعنی ولایت اہل بیت، ولایت علی، عظمت اہل بیت، یہ در حقیقت ایک نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، پورا ایک بنا ہوا ایک ایسا دستور ہے، ایک ایسا نصاب ہے کہ جس پر عمل کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، عمل نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ سرکار کس خوبصورتی سے آپ ایک ایک جملے میں میری مشکل حل کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جو علماء کرام ہیں ان کے نزدیک کربلا کی مشترکہ تاریخ کیا ہے؟ ان کے نزدیک کربلا کی مشترکہ تاریخ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کا فرق ہے، یعنی تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے، بہت سے لوگ شاید نہ سمجھتے ہیں۔ جی، میں یوں عرض کروں کہ جب تک یہ رہا کہ قرآن اور نبی کی سنت اور سیرت کو ظاہری طور پر یا حقیقی طور پر محفوظ رکھا گیا، اس وقت تک کربلا کی ضرورت نہیں پیش آئی، کربلا انتظار میں تھی، اور کربلا اس وقت جلوہ فگن ہوئی، اس وقت سامنے آئی، اس وقت کربلا سجی کہ جب وہ ظاہری تحفظ اور ظاہری حفاظت اور ظاہری چیزوں کا، ظواہر کا، جس کو اگر ہم اپنی اصطلاحی زبان میں کہیں کہ ظواہر کا تحفظ، ظواہر کی حفاظت بھی نہیں کی گئی، اور ظواہر بھی پامال ہونے لگے۔ لہٰذا جب بات آئی لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل، تو پھر کربلا سج گئی۔ سر، تاریخی پس منظر میں جو آپ نے روشنی ڈالی، آخری سوال، ہم اگلی منزل تک جائیں گے۔ کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کربلا انسانیت، بندگی کے کمال کا نام ہے، کسی معجزے یا کرامت کی کوئی صورت نہیں ہے؟ حقیقت یہی ہے، بات یہی ہے، بندگی جب اپنے کمال پر پہنچے، کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، معجزہ اور کرامت اگر یوں تو ان کی زندگیاں ہی معجزہ ہیں۔ جی بالکل۔ وہ علامہ ذیشانہ درجوادی کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی میں راجی میں۔ خود نبی مکرم کی حیات طیبہ خود اعجاز ہے، معجزہ ہے، یعنی جو ایسا نہیں معجزے کی ہم نے تعریف کیا کی ہے، علماء علم کلام نے معجزے کی تعریف یہی کی ہے نا کہ جسے لانے پر لوگ عاجز ہوں، مجبور ہوں، نہیں لا سکتے، وہ ایسا نہیں لا سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو نبی مکرم کی ساری زندگی معجزہ، مولا علی کی ساری زندگی معجزہ، لیکن بندگی کے کمال کا نام کربلا ہے۔ بندگی جب کمال پر پہنچے تو پھر ایک ہی بندہ بنتا ہے جسے انسان اکمل کہا جاتا ہے۔ ایک آخری سوال، ایک جملے میں جواب، ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو مٹی دینا یا وحی کے ذریعے کربلا کی خبر دینا، یہ کربلا سے پہلے ان لوگوں کو علم تھا جنہیں علم غیب تھا، واقعہ کربلا کے بعد لوگوں تک اطلاع پہنچی، تو کہ ان دونوں صورتوں سے آپ متفق ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ سنی شیعہ نے لکھا، سب نے لکھا کہ حضرت نبی مکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ
ان کو وہ شیشی کے میں خاک دی اور فرمایا میرا حسین. اور پھر خواب میں آیا عصر عاشور، وہ سب نے لکھا ہے. یعنی جو چیزیں مشترکہ اور متفقہ ہیں، ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پس منظر اس کا یعنی پہلے سے اہتمام ہے، انتظام ہے. حتیٰ اگر کیونکہ آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا، کم ہو گیا، ہم آگے بات کریں کہ نبی مکرم نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے بتایا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پھر جب آغوش میں لا کے دیا گیا تو پھر آپ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی میرا حسین ہے کہ جسے کربلا میں ایسے مار دیا جائے گا. تو پہلے عاشور واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں تصادفاً اور حادثتاً پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے، یہ منصوبہ ہے جو اللہ نے تکمیل کا نام 10 محرم. بہت بہت شکریہ جناب سرکار شہنشاہ نقوی صاحب. ناظرین محترم، جو گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے، آج پہلی محرم ہے، آج ایک بنیاد رکھ رہے ہیں کہ کربلا کا تاریخی پس منظر کیا ہے. جتنا وقت ہمیں میسر آیا قبلہ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ مہمیز کر رہے ہیں. آپ کو کتابوں کے انبار پڑے ہیں، جاننے والوں کے لیے دنیا کھلی پڑی ہے. باہر نکلیے، اپنی ذات سے باہر نکلیے اور کربلا کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے. لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے. غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا. بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے. اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے. فقط گلا ہی نہیں شاہ کا کٹارن میں، فقط گلا ہی نہیں شاہ کا کٹارن میں، کٹے ہیں ہاتھ
ساتھ بھی زہرا کے کند خنجر سے کیے ہیں شمر نے، دو قتل ایک خنجر سے، اور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے، دو قتل ایک خنجر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے، فوج کی الغار اور پیاس، خیموں کی یاد فوج کی الغار